اویس جی بتائیں بھائی اویس کی سینری سے نا اب فیملی ممبرز نظر آنے لگ جائیں گے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان سے بات کی جائے. دیکھیں فیملی ممبرز والا معاملہ تو یہ ہے نا کہ وہ جب بی بی سی مومنٹ مشہور ہوا تھا تو فیملی ممبرز تو اب ہمارے اس کام کا حصہ ہی ہیں. اور آپ یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ یہ والا جو کام ہے یہ ہر وقت کا کام ہے، تو اس کے اندر تو کبھی بھی کوئی بھی فیملی ممبر انوالو ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اگنور ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے اچھا کام کیا. یہ تو فیملی کے ساتھ والا واٹس ایپ گروپ میں چلتا رہتا ہے، یہ واٹس ایپ گروپ میں چلتا رہتا ہے. ویسے پچھلے دنوں کسی سے لائیو بات کر رہے تھے، ان کے پیچھے سیڑھیاں تھیں اور وہ جو میڈ تھی صفائیاں کرتی ہوئی نا سیڑھیوں سے اوپر جا رہی ہیں اور لائیو شو چل رہا ہے. میں کہا بولوں نہ بولوں، ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا، نیوز چینل ہے، بول دینا چاہیے، کہہ دینا چاہیے. صحیح بات. اچھا یہ پتہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں نادیہ صاحبہ، آپ کے جب ہم بریک فاسٹ شوز دیکھتے تھے، وہ جو ابھی آپ بات کر رہی تھی نا شروع میں کہ آپ نے کہا کہ جی میں اس چینل پر سب سے زیادہ جونیئر ہوں، تو اصل میں آپ تو سینئر ہیں اور آپ ایسی سینئر ہیں کہ آپ کے سامنے ہر جونیئر جو ہے وہ ڈھیر ہے. تو آپ اتنی سینئر ہیں ماشاءاللہ، اور ہم نے آپ کے بریک فاسٹ شوز کو دیکھ کر بہت ساری چیزیں سیکھی، اور اس کے اندر ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو آپ کا ایک کیجول سٹائل، اور آپ کچھ بھی کہہ دیں اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی کے گھر پہ بیٹھ کر اس سے گفتگو کر رہے ہیں. سو جو ویور سے آپ کا کنیکٹ ہے نا وہ بڑا اچھا تھا، اور وہ میں نے آپ سے واقعی سیکھا ہے. اور دوسری بات جو ابھی تھینک یو سو مچ. کیا بات ہے بھائی، بڑی زبردست تیاری کر کے آئے تھے تم یار اویس. نہیں اویس کو میرا خیال پتا ہے، جب میں نے سوئچ کیا نا ٹو نیوز تو جو میری جان نکلی ہوئی تھی پہلا ایک دو ہفتے، وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے پرومپٹر سے پڑھنا ہے، میں نیوز کاسٹر بن جاؤں. آئی واز سو لاسٹ اینڈ کنفیوز. او واو، مجھے تو لگ رہا ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ مکس ہے آف اینکرز، ان کی پرسنالٹیز، ان کا سٹائل، شوز کا سٹائل. آپ دیکھیں کہ کتنی ورائٹی ہے، اور یہی چیز چینلز میں آج کل مسنگ ہے. اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ اتنی ویریشن ہو پروگرامز کی، اینکرز کی. بالکل. اچھا شفا مجھے بتائیں کہ یعنی جب آپ نے شو سٹارٹ کیا اس وقت کیا پرابلمز تھی؟ یہ تھا آپ کو کہ بھئی مجھے ابھی یہ نہیں پتا چل رہا، جیسے ہم سب کے ساتھ یہ تھا کہ بھئی پالیسی کیا چل رہی ہے اور آپ کو گائیڈنس کہاں سے آئے گی، کون چیزوں کو دیکھے گا، ٹرانسگریس کہاں نہیں کیا جا سکتا، کون سی باؤنڈریز ہے نا، یہ ساری چیزیں تھی، ٹیکنیکل معاملات بھی. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. اچھا، اس چیز کے حوالے سے شروع سے مجھے تو بڑی کلیئرٹی تھی اس حد تک کہ جب میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ جب شرجیل صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، مینجمنٹ سے ڈسکشنز ہو رہی تھی، تو ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی تھی along the way کہ کسی طرح کا کوئی موڈ نہیں ہے شرجیل صاحب کے حوالے سے ہو یا دیگر مینجمنٹ کے حوالے سے ہو. جب یہ چینل شروع نہیں ہوا تھا اس وقت ایک تاثر یہ تھا کہ بھئی ایک پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ہے، ایک سیاسی جماعت سے ہے. اینکرز کے ذہن میں بھی ظاہر ہے یہ سوال تھے کہ بھئی کتنا سپیس ملے گا، کہیں انٹرفیئرنس کتنی ہوگی، زیادہ تو نہیں ہوگی، تھوڑی بہت تو ہر چینل میں ہوتی ہے لیکن زیادہ تو نہیں ہوگی، سپیس ملے گی یا نہیں ملے گی. سو وہ چیز بڑی کلیئر تھی. شرجیل صاحب سے جب ہم نے یہ ساری باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اس چیز کا گلہ نہیں ہوگا تم لوگوں کو. اور واقعی ہی ٹل ڈے آج تک مطلب ایسا نہیں ہوا کہ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور شاید اسی لیے اس چینل کا جو تاثر ابھرا پبلک میں وہ ایک پروفیشنلز کے چینل کے طور پر ابھرا. کسی نے اس کو ایسے نہیں دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت سے وابستہ چینل ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ شرجیل صاحب کا. اچھا منیب آپ بتائیے گا کہ آپ اس کو کیسے گرو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آگے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے چینل کی، اور اینکرز کیسے پروگرامنگ کریں کہ یہ چینل اور جو ہے ترقی کرے؟ دیکھیے جو امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی نیوز چینل کے لیے، وہاں اگر آپ کے پاس ورائٹی ہے آئیڈیاز کے اندر، اور بائی اینڈ لارج دیکھیے جو کسی بھی چینل کا کانٹینٹ ہوتا ہے نیوز چینل کا، وہ بیس تو نیوز کے اوپر ہی کرتا ہے. اگر آپ جو خبر چل رہی ہے اور جو حالات حاضرہ ہیں اسی کے حوالے سے آپ نے اپنے پروگرامز کرنے ہیں، اسی کے حوالے سے آپ کی جو نیوز ٹرانسمیشن ہے وہ بھی اسی طریقے سے چلنی ہے. دی آئیڈیا از کہ اگر ہم ایک چیز کو ڈفرینشیٹ کر پائیں، اگر ہم سٹک کریں ٹو دا پرنسپل کہ ہماری خواہش کو خبر نہیں بننا چاہیے، اور جو خبر ہے اس کا درست ہونا، فیکٹس کا درست ہونا، اور تجزیہ میٹر نہیں کرتا. کسی کا اوپینین کسی سے فرق ہو سکتا ہے. اگر 5 لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو ہم 5 کا اوپینین فرق ہو سکتا ہے. بٹ دی آئیڈیا آف اے نیوز چینل از کہ پہلے تو آپ کا جو خبر ہے یا جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اپنے ویورز کو بتا رہے ہیں، اس کی ہونی چاہیے. اینڈ آئی مسٹ گیو کریڈٹ کہ ہمارے چینل سے ایسوسیٹڈ جو رپورٹرز ہیں انہوں نے بڑی محنت کی. بہت سے مسائل بھی رہے ہیں، ایشوز بھی تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑی دل جمعی سے کام کیا ہے. خاص طور پر اسلام آباد بیورو سے بہت اچھے رپورٹرز رہے ہیں جنہوں نے بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. سو آئی فیل کہ یہ تو ایک obviously ایک بیک بون ہے ایک چینل کی. If you've got a good reporting team, اسی کی بیسس کے اوپر پھر آپ نرچر کرتے ہیں
हार्नेस करते हैं अपनी चीजों को, और आपका एक डेली जो न्यूज कंटेंट है वो जनरेट होता है। और देखिए, मैच्योरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है, ठीक है। जो अगर मैं काम कर रहा हूँ पिछले 18-19 साल से, तो मेरे से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेक्टेशंस का लेवल है वो डिफरेंट होगा। मेरे अगर कोई बिल्कुल नया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप मेरे समेत अगर हम रोज सीख रहे हैं और वो सीखने का प्रोसेस जारी है, एंड वी आर मेकिंग आवर क्राफ्ट बेटर विद एवरी पासिंग डे, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टैटिक नहीं होना। और आई थिंक इन द इयर्स टू कम 365 के लिए भी यही है कि हमने एक साल के अंदर बहुत सारे मिथ्स को तोड़ा है, और बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट ने भी रिस्क लेके उनको एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारी नई चीजों को एक्सपेरिमेंट किया है, नए चेहरों को एक्सपेरिमेंट किया है। सो वो इट हैज पेड ऑफ, और जो मिथ बस्टिंग थी वो भी की है इस चैनल ने पिछले एक साल के अंदर। सो आई थिंक इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर रहा तो अनदर ईयर डाउन द लाइन बहुत सी चीजें बेहतर होंगी। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी न्यूज चैनल के लिए, वहाँ अगर आपके पास वैरायटी है आइडियाज के अंदर, और बाय एंड लार्ज देखिए जो किसी भी चैनल का कंटेंट होता है, न्यूज चैनल का, वो बेस तो न्यूज के ऊपर ही करता है। अगर आप जो खबर चल रही है और जो हालात हाजरा हैं उसी के हवाले से आपने अपने प्रोग्राम्स करने हैं, उसी के हवाले से आपकी जो न्यूज ट्रांसमिशन है वो भी उसी तरीके से चलनी है। द आइडिया इज कि अगर हम एक चीज को डिफरेंशिएट कर पाए, अगर हम स्टिक करें टू द प्रिंसिपल कि हमारी ख्वाहिश को खबर नहीं बनना चाहिए, और जो खबर है उसका दुरुस्त होना, फैक्ट्स का दुरुस्त होना, और तज्जिया मैटर नहीं करता। किसी का ओपिनियन किसी से फर्क हो सकता है। अगर 5 लोग एक कमरे में बैठे हैं तो हम 5 का ओपिनियन फर्क हो सकता है। बट द आइडिया ऑफ अ न्यूज चैनल इज कि पहले तो आपका जो खबर है या जो आप लोगों को बता रहे हैं, अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं, उसकी होनी चाहिए। एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट कि हमारे चैनल से एसोसिएटेड जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत से मसाइल भी रहे हैं, इश्यूज भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी दिलजमई से काम किया है। खासतौर पर इस्लामाबाद ब्यूरो से बहुत अच्छे रिपोर्टर्स रहे हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया है और अभी भी कर रहे हैं। सो आई फील कि ये तो एक ऑब्वियसली एक बैकबोन है एक चैनल की। इफ यू हैव गॉट अ गुड रिपोर्टिंग टीम, उसी की बेसिस के ऊपर फिर आप नर्चर करते हैं, हार्नेस करते हैं अपनी चीजों को, और आपका एक डेली जो न्यूज कंटेंट है वो जनरेट होता है। और देखिए, मैच्योरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है, ठीक है। जो अगर मैं काम कर रहा हूँ पिछले 18-19 साल से, तो मेरे से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेक्टेशंस का लेवल है वो डिफरेंट होगा। मेरे अगर कोई बिल्कुल नया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप मेरे समेत अगर हम रोज सीख रहे हैं और वो सीखने का प्रोसेस जारी है, एंड वी आर मेकिंग आवर क्राफ्ट बेटर विद एवरी पासिंग डे, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टैटिक नहीं होना। और आई थिंक इन द इयर्स टू कम 365 के लिए भी यही है कि हमने एक साल के अंदर बहुत सारे मिथ्स को तोड़ा है, और बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट ने भी रिस्क लेके उनको एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारी नई चीजों को एक्सपेरिमेंट किया है, नए चेहरों को एक्सपेरिमेंट किया है। सो वो इट हैज पेड ऑफ, और जो मिथ बस्टिंग थी वो भी की है इस चैनल ने पिछले एक साल के अंदर। सो आई थिंक इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर रहा तो अनदर ईयर डाउन द लाइन बहुत सी चीजें बेहतर होंगी।